طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین وخاتم النبیین العبد المعیت الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقط قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من کن فیہ کان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم اذا احدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں منافقت کی تعریف کی گئی اور منافقین کی مذمت اور منافقین کی انجام اور عاقبت قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور ان کی بدترین عذاب اور عقاب کا ذکر کیا گیا. اس درس میں آپ کی خدمت میں منافقین کے کردار کو بیان کرنا ہے اور ان کے اوصاف اور ان کی علامات کو بیان کرنا ہے اور ان کی پہچان اور ان کی نشانیاں اور ان کے شناخت کرنے کے اور پہچاننے کے طریقے جو ہے وہ بیان کرنا ہے. قرآن پاک نے ہمیں منافقین کو پہچاننے کے لیے بہترین طریقہ سکھایا ہے اور بہترین راستہ جو ہے وہ بتایا ہے. ہر انسان ادعا کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ متقی ہے اور وہ بہترین انسان ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں منافق ہوں، میں غلط انسان ہوں اور میں برے کردار کا مالک ہوں، بلکہ ہر انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ متقی ہے، وہ بڑے درجات اور بڑے مقامات کے مالک ہیں. اب ہم کیسے پہچانیں کہ مومن کی کیا پہچان ہے، مومن کی کیا کردار ہے، مومن کی کیا نشانیاں ہیں، مومن کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے ہم منافقین کو کس طرح سے پہچانیں، کیسے ہم جو ہے ان کی شناخت حاصل کریں. تو مومنین کو پہچاننے کے لیے بھی قرآن نے جو راستہ ہمیں بیان کیا ہے وہ کردار کو وسیلہ قرار دیا ہے، کردار کو ذریعہ قرار دیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں صفات کو آئینہ قرار دیا ہے. مومنین کو ان کی صفات کے آئینے میں دیکھا جائے گا، ان کی صفات کی روشنی میں ان کی ایمان کو، ان کی تقوی کو، ان کے کردار کو پہچانا جائے گا. لہٰذا اگر کسی بھی انسان میں مومنین کے کردار پائے جاتے ہیں، مومنین کے اوصاف پائے جاتے ہیں، اس میں صاحبان ایمان کے کردار ہے، صاحبان اوصاف کی نشانیاں ہیں، صاحبان ایمان کے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مومن ہوں، متقی ہوں. خود اس کا کردار بتاتا ہے، خود اس کی سیرت جو ہے بیان کرتی ہے، خود اس کی جو علامات ہیں، خود اس کی جو اوصاف ہے وہ اس کی ایمان اور اس کی تقوی کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہے.
لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے کردار، اس کی ایمان کی تصدیق نہ کریں، اس کی صفات اور اس کے اوصاف جو اس کی ایمان کی تصدیق نہ کریں، تو صرف مومن زبان سے ایمان کا ادعا کرنے سے اور منہ سے کہنے سے جو ہے کوئی مومن نہیں بنتا۔ لہٰذا قرآن پاک نے متعدد مقامات پر صاحبان ایمان کے کردار کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ کردار کی روشنی میں صاحبان ایمان کو پہچانا جائے اور ان کی شناخت حاصل کیا جائے، اور ان کی صفات کو، ان کی علامات کو بیان کی ہے، تاکہ صاحبان ایمان کو ان کی علامات کے ذریعے سے، ان کے اوصاف کے ذریعے سے پہچانیں۔ اگر یہ علامات، یہ اوصاف ہیں تو واقعاً وہ جو ہے وہ مومن ہے۔ لہذا متعدد آیات جو ہے وہ مومنین کی کردار کو بیان کرتی ہے، مومنین کے اوصاف کو بیان کرتی ہے، مومنین کے علامات کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے متعدد آیات ہیں جس میں منافقین کی کردار کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی صفات کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ صفات اور یہ کردار کسی انسان میں ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے، لیکن اس کا یہ کردار اور یہ صفات جو ہے وہ بتاتی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ لہٰذا اب آئیے، جو اہم ترین ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم اپنے کردار میں جھانکیں، اپنے نفس میں اپنے آپ کو کردار کے آئینے میں دیکھیں کہ آیا آپ کا کردار مومنین کا کردار ہے، آپ کی جو زندگی ہے وہ مومنون کی زندگی ہے، اور آپ کی جو صفات ہے وہ واقعاً مومنین کی صفات ہے۔ اگر مومنین کی صفات ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ کا کردار، آپ کی صفات یہ بتا رہی ہے کہ آپ واقعاً مومن ہے، واقعاً آپ اہل تقویٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے جو منافقین ہیں ان کے پہچاننے کے لیے بھی جو قرآن پاک نے ہمیں جو راستہ بیان کیا ہے وہ صفات کا راستہ ہے، وہ کردار کا راستہ ہے۔ اب آئیے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں مومنین کے کردار کو پہچانتے ہیں، اور اس کے مقابل میں منافقین کی جو کردار ہے، منافقین کی جو صفات ہے ان کو ہم پہچانتے ہیں۔ یعنی قرآن نے واضح کیا ہے اور دنیا والوں کو دکھایا ہے یہ مومنین کا کردار ہے۔ اگر یہ کردار کسی میں بھی ہو، یہ ان کی پہچان، ان کی صفات یہ کسی میں بھی ہو، وہ صاحبان ایمان ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے عظیم مقامات اور درجات ہے۔ اور اگر دوسری طرف منافقین کی کردار کو بیان کیا ہے، ان کے اوصاف کو بیان کیا، اگر یہ صفات ان میں پائی جاتی ہے تو یہ منافق ہے، اور اگرچہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو، مومنین کے پاس بیٹھتا ہو اور اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہوں، لیکن وہ مومن نہیں ہے بلکہ واقع میں منافق ہے، اس لیے کہ یہ صفات منافقین کی صفات ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ منافقین کی ایک اہم ترین پہچان یا ان کا ایک اہم ترین کردار یہ ہے، منافقین دھوکہ دینے والے ہیں، فراڈ کرنے والے ہیں، ان کی زندگی میں دوغلاپن ہے، ان کی زندگی میں حقیقت اور صداقت نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی میں دھوکہ دینا، فراڈ کرنا اور لوگوں کو مکر اور ہیلے کے ساتھ پیش آنا، یہ منافقین کی پہچان ہے۔ کن کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لہٰذا منافقین کی ایک اہم ترین شناخت اور پہچان یہ ہے کہ منافقین دھوکے باز ہیں، دھوکے دینے والے ہیں، فراڈ کرنے والے ہیں۔ یہ ارشاد رب العزت ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور جو اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے دھوکے کو ناکام کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں حقیقت میں خود اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی علامت اور سب سے پہلا جو کردار ہے منافقین کا وہ دھوکہ دینا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین کی دوسری علامت اذا قاموا الی الصلاۃ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز بجا لاتے ہیں، قاموا کسالا، بڑی سستی کے ساتھ، بڑی بے رغبتی کے ساتھ، انتہائی بادل ناخواستہ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور نماز جو ہے نا ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز شوق سے نہیں پڑھتے، وہ اجر کے لیے نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، وہ نماز جو ہے نا انتہائی بے رغبتی کے ساتھ، کسالت اور سستی کے ساتھ نماز جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالا، وہ بے رغبتی کے ساتھ اور انتہائی کسالت کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز انجام دیتے ہیں۔ یہ منافقین کی پہچان اور منافقین کی دوسری علامت ہے۔
اور تیسری علامت منافقین کی سورہ مبارکہ نساء میں جو بیان ہوا ہے، منافقین کی پوری زندگی ریاکارانہ زندگی ہے، ان کی پوری زندگی ریا پر مبنی ہے، ان کی زندگی میں خلوص نہیں ہے، ان کی زندگی میں اخلاص نہیں ہے۔ کوئی بھی کام اگر وہ انجام دیتے ہیں تو خدا کے لیے انجام نہیں دیتے، وہ رضا الہی کے لیے انجام نہیں دیتے، وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے خاطر، تاکہ لوگ اس کو نمازی سمجھے، لوگ اس کو جو ہے نا عبادت گزار سمجھے۔ نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جہاد میں بھی اگر وہ جا رہا ہے تو اپنا آپ کو مجاہد کہلوانے کے لیے۔ لہٰذا مومن کی پہچان اخلاص ہے، ہر کام خدا کے لیے بجا لاتا ہے، خدا کی رضا کے لیے بجا لاتا ہے، لوگوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا جو کام ہے، اس کی جو عبادت ہے وہ صرف خدا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے۔ منافق کا جو پہچان ہے وہ تمام کے تمام کاموں کو، اعمال کو، عبادات کو ریاکارانہ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بجا لاتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں ریا نہیں ہے، مومن کی زندگی میں خلوص ہے، ہر کام خدا کے لیے، اگر بولتا ہے خدا کے لیے اور سوچتا ہے خدا کے لیے، کسی سے محبت کرتا ہے تو خدا کے لیے، کسی سے عداوت کرتا ہے تو خدا کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ مومن کا شعار یہ ہے، مومن کا نعرہ یہ ہے، میری زندگی خدا کے لیے ہے، میری موت خدا کے لیے ہے، میری نماز خدا کے لیے، یعنی سب کچھ خدا کے لیے ہے، اٹھے تو خدا کے لیے، بولے تو خدا کے لیے۔ مومن خلوص کا پیکر ہے۔ اس کے مقابل میں منافق ریا کا پیکر ہے، وہ مجسمہ ریا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے فرمایا یراؤن الناس، منافق وہ لوگ ہیں جو ریا کرتے ہیں۔ منافقین کی چوتھی علامت جو بیان کیا ہے، منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کے دلوں میں یاد الہی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، معرفت الہی نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں مومن، اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کے دل میں یاد خدا ہے، اور وہ ہمیشہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن وہ ہستی ہے، مومن وہ شخصیت ہے، مومن اس ذات کا نام ہے یذکرون اللہ، جو ہمیشہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، پہلو کے بل لیٹے ہوں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، صبح کو خدا کو یاد کرتے ہیں، رات کو خدا کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ خدا کو یاد کرنے والے مومنین ہیں، یہ مومنین کا کردار ہے۔ ان کی وہ زندگی میں غفلت نہیں ہے، ان کی زندگی میں نسیان نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی میں ہمیشہ یاد الہی ہے۔ اس کے مقابل میں دیکھیں منافقین کی کیا زندگی ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور اگر یاد کرتے بھی ہیں تو بہت کم، وہ بھی اپنا آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے، اپنا آپ کو جو ہے عبادت گزار کہلوانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور مومنین کے ساتھ جو ہے تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں، تاکہ بدنام نہ ہو جائے، تاکہ پہچانا جائے کہ بھئی نہیں یہ بھی مومن ہے جو کہ ذکر کر رہا ہے۔ لہٰذا یاد نہیں کرتے خدا کو، اور اگر یاد کرتے بھی ہیں تو بہت کم، اپنا آپ کو دکھانے کے خاطر مختصر سے ذکر کرتے ہیں، جبکہ مومن ہمیشہ۔ لہٰذا مومن کی پہچان دائم الذکر اور کثیر الذکر ہونا ہے، ہمیشہ ذکر کرتے ہیں۔ منافقین کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ قلیل الذکر ہے، کبھی کبھار خدا کو یاد کر لیتے ہیں، وہ بھی دکھاوے کے خاطر۔ پانچویں علامت جو منافقین کے لیے بیان کیا گیا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، منافقین کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، منافقین کی زندگی میں کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ وہ خدا کی رضا اور خوشنودی کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اعمال کو خدا کی رضا کے لیے بجا لائے، تاکہ وہ جہاد میں شرکت کریں۔ خدا کی رضا بھی ان کی نظر میں نہیں ہے، ان کی زندگی کا ہدف خدا کی رضا اور خدا کی تقرب بھی نہیں ہے، اور نہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو وہ کفار کے ساتھ ہیں کہ وہ منافقین سے، مومنین سے ہٹ کر پورا جو ہے وہ اعلان جنگ کرے۔ وہ ادھر آ کر مومنین کے ساتھ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کفار کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اور جب مومنین سے دور ہوتے ہیں، جب کفار کے پاس جاتے ہیں، مشرکین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنین کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کو دھوکہ دے رہے تھے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی ان کو دھوکہ دینے کے لیے چلے گئے ہیں۔ لہٰذا ان منافقین کے لیے قرآن پاک میں لفظ آیا وہ حیران و سرگردان ہے، نہ یہ مومنین کے ساتھ ہے، مسلمین کے ساتھ ہے، نہ کفار کے ساتھ ہے۔ اگر کفار کے ساتھ ہوتے تو علانیہ جنگ کا اعلان کرتے، ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے، جیسے کفار اعلان جنگ کرتے ہیں، مومنین کو بالکل مقابل میں ہے اور واضح طور پر کفر کا اعلان کرتے ہیں۔ نہ یہ واضح طور پر اعلان کفر کر رہا ہے تاکہ کفار کے ساتھ ہو جائے، نہ حقیقی معنوں میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کی دلوں میں واقعاً جو ہے وہ ایمان ہے اور کفار کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان کرے۔ اس لیے منافقین کے لیے لفظ آیا قرآن میں لا الہ ہؤلاء، نہ وہ منافق کفار کے ساتھ ہے، ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ بے ہدف سرگردان اور حیران و پریشان ہے۔ روایات میں آیا ہے منافقین کی مثال اس مسافر کی طرح ہے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے جو عذاب الہی سے ان کو نجات دیں، عذاب الہی سے ان کو بچائیں۔ وہ لوگ جن کے لیے نہ کوئی شفاعت کرنے والے ہیں، نہ کوئی نصرت کرنے والے ہیں، نہ کوئی مدد کرنے والے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں اور وہ بدترین عقاب میں پڑے رہیں گے، وہ منافقین کا ٹولہ ہے اور وہ منافقین کا گروہ ہے۔ اس لیے ان کی عاقبت اور انجام یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی پسترین طبقے میں منافقین ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے اور کوئی ان کو نصرت کرنے والے نہیں ہے۔ یہ منافقین کا کردار اور منافقین کی صفات۔ مومنین وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں توبہ ہے، جن کی زندگی میں استغفار ہے۔ اگر گناہ ہو بھی جائے، کوئی معصیت ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے تو فوراً بیدار ہوتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا مومن کی جو علامت قرآن نے بیان کیا ہے، ان کی سیرت، ان کی پہچان یہ ہے کہ مومن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مومن معصوم نہیں ہے، مومن خطا کار ہے، مومن گناہ گار ہے، مومن سے گناہ ہو سکتا ہے۔ وہ صرف انبیاء کی ذات ہے، وہ آل محمد کی ذات ہے جن سے کسی قسم کے خطا اور گناہ ممکن نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پاک دامن ہے۔ لہٰذا مومن اپنے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، جھوٹ سے پاک کرتا ہے، غیبت سے پاک کرتا ہے، حسد سے پاک کرتا ہے، کینے سے پاک کرتا ہے، شرک سے پاک کرتا ہے، کفر سے پاک کرتا ہے، اپنے نفس کو منافقت سے پاک کرتا ہے، ریا سے پاک کر لیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے پاک و پاکیزہ ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ لفظ آیا الا الذین تابوا واصلحوا۔ مومن کے کردار یہ ہے کہ وہ صاحب اصلاح ہے، اپنے کردار، اپنے افکار اور اپنے تمام کے تمام جو اخلاق ہیں اس کا وہ اصلاح کرتے ہیں، برے اخلاق سے اپنے آپ کو نجات دیتے ہیں اور بہترین جو اخلاق ہیں، خوبیاں ہیں، وہ اپنے لیے آراستہ اور اس سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت، وہ دامن الہی کو تھامے رہتے ہیں اور ہمیشہ دامن الہی سے متمسک رہنا، رحمت الہی سے اور قرآن سے، اہل بیت سے متمسک رہنا اور ہمیشہ مربوط رہنا، یہ مومن کی تیسری علامت ہے۔ مومن کی چوتھی علامت یہ ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ مومن وہ شخص ہے جس نے اپنے دین کو خالص قرار دیا ہے۔ مومن کا دین خالص ہے، مومن کی نماز خالص ہے، مومن کی عبادت خالص ہے، مومن کا حج خالص ہے، مومن کی تمام اعمال خالص ہے۔ مومن کی عبادت میں کوئی ریا نہیں ہے، نہ نماز میں ریا ہے، نہ روزے میں ریا ہے، نہ حج میں ریا ہے، نہ جہاد میں ریا ہے۔ لفظ آیا ہے مومن کا پورا دین، مکمل دین جو ہے نا وہ خالص ہے۔ آخر میں مومنین کے اوصاف یعنی مقام اور منزلت، اولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ مومنین کا جو مقام ہے اور وہ جو منزلت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اجر عظیم کا مالک ہے۔ جب دنیا میں اس نے عظیم اعمال اور عبادات انجام دیے ہیں اور تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو عظیم ترین اجر اور عظیم ترین جزا اور عظیم ترین مقامات اور درجات سے اس کو نوازتے ہیں۔ دنیا میں عبادت عظیم، تقوی عظیم، عمل عظیم، خلوص عظیم اور آخرت میں اجر بھی عظیم ہے۔ رب العظیم نے اجر عظیم دیا ہے عظیم کردار والوں کو،
جس کا کردار عظیم ہے، جس کا ایمان عظیم ہے، جس کا اعمال عظیم ہے، رب العظیم ان کے لیے اعلان فرما رہا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت جلد اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں مومنین کا کردار اور منافقین کا کردار اور دونوں کی علامتیں اور ساتھ ساتھ دونوں کی عاقبت اور انجام۔ اب آئیے روایات کی روشنی میں اور آل محمد کے کلام کی روشنی میں منافقین کی علامات اور ان کی پہچان اور ان کی نشانیاں۔ حضرت صادق آل محمد نے منافقین کی پہچان اور ان کے علامات کو بیان کرتے ہوئے، ان کے کردار کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت میں جس کو مصباح الشریعہ صفحہ نمبر 144 پر تحریر کیا گیا ہے، حضرت صادق آل محمد نے منافقین کی علامات اور ان کی پہچان اور ان کے کردار کو بیان کرتے ہوئے ان کی 12 علامتیں بیان کی ہے۔ یہ 12 علامتیں کسی بھی انسان میں موجود ہو تو وہ اہل نفاق ہے، وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ آئیے وہ 12 علامتیں جو منافق کے لیے صادق آل محمد نے بیان کیا ہے وہ آپ کے خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ قال الصادق علیہ السلام علامات النفاق، منافقین کی علامتیں اور ان کی پہچان۔ سب سے پہلی علامت قلت المبالات بالکذب، منافقین جھوٹے ہیں، وہ اپنی زندگی میں سچ نہیں بولتے۔ دوسری علامت والخیانت، منافق لوگوں کو خیانت کرتے ہیں اور وہ اہل امانت نہیں ہیں بلکہ وہ اہل خیانت ہے۔ اور تیسری علامت والوقاحت، پست کام دیتے ہیں، انجام دیتے ہیں، انتہائی پست اور ذلیلانہ کاموں کو انجام دینے والے وہ منافقین ہے۔ والدعوی بلا معنی، اور بہت جھگڑے کرنے والے ہیں، یعنی جھگڑالو، ہمیشہ جھگڑا کرنا اور ہمیشہ جو ہے نا وہ لڑتے رہنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ مومن اہل برداشت ہے، اہل قوت ہے، اہل حلم ہے، صبر ہے۔ وہ اگر کوئی کسی مومن کے شان میں اگر گستاخی کر بھی لے تو وہ جھگڑا کر لیتا ہے، یعنی وہ معاف کر لیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں منافق جو ہے بہت زیادہ جھگڑا کرنے والے، وہ بہت زیادہ لڑنے والے ہیں۔ اس لیے صادق علیہ محمد نے فرمایا وَالدَّعْوَى بلا معنی، اور بغیر کسی مورد اور معنی کے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ وَاِسْتِخَانَةِ الْعَيْنِ، منافقین کی ایک اہم ترین علامت آنکھوں کی خیانت ہے، وہ ان کی آنکھوں میں خیانت ہے، نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، جن جگہوں کی طرف، جن چیزوں کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے ان کی طرف جو ہے نا وہ نگاہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیت ہے ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بے شک خدا جانتا ہے اور خدا دیکھ رہا ہے، تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی خدا جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو خیانت ہے وہ بھی خدا جانتا ہے۔ لہٰذا نگاہوں سے خیانت کرنا یہ منافقین کی پہچان ہے۔ مومن جب کوئی نامحرم سامنے آ جائے اور کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ لیکن منافق انسان، روایت میں آیا کہ وہ آنکھوں سے خیانت کرتے ہیں اور آنکھوں سے گناہ بجا لاتے ہیں۔ مزید جو ہے منافقین کی علامات کو بیان کرتے ہوئے صادق علیہ محمد نے فرمایا وقلت الحیاء، منافق بے حیا انسان ہے، بے شرم انسان ہے، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتے، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتے اور غلط کام کرتے ہوئے شرم و حیا ان میں پائے نہیں جاتے۔ مومن با حیا ہے، صاحب حیا، اس کو گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور معاذ اللہ غلط کام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ لیکن منافق کے بارے میں روایت آئی کہ وقلت الحیا، منافق انتہائی بے حیا انسان ہوتے ہیں۔ واستصغار المعاصی، اور منافق اس انسان کا نام ہے جو گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ مومن اگر گناہ کر لے تو انتہائی پریشان ہوتے ہیں اور گناہ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بہت بڑی غلطی سمجھتے ہیں، لیکن منافق جو ہے وہ گناہ کو بہت چھوٹا جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے صادق علیہ محمد نے فرمایا استصغار المعاصی، وہ گناہ کو بہت کم اور صغیر جو ہے قرار دیتے ہیں۔ وَاِسْتِزَاعُ أَرْبَابِ الدِّينِ، منافق اس شخص کا نام ہے جو دین کی توہین کرنے والے ہیں، دین کی تحقیر کرنے والے ہیں، دین کے جو شعائر ہے، دین کے جو
بزرگان ہیں دین کے، جو انبیاء ہے، اولیاء ہے، ائمہ طاہرین ہیں، ان کی توہین کرنے والے وہ منافقین ہیں۔ والکبری، منافقین کی ایک اہم ترین علامت تکبر اور غرور ہے۔ وحب المدح، منافق وہ انسان ہے جو ہمیشہ تعریف چاہتا ہے، ہر انسان اس کی تعریف کرے، اس کی جو ہے نا مدح بیان کرتے رہیں، لہٰذا تعریف کے خواہاں ہونا یہ منافقین کی علامت ہے۔ مزید فرمایا والحسدی، منافق اس شخص کا نام ہے جو بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں دل میں، اور مومن اس کی دل میں حسد نہیں ہوتا، منافق وہ انسان ہے جو حسد کرنے والا ہے۔ وَإِيثَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَالْخَيْرِ عَلَى الشَّرِّ، منافقین کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت، منافق دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر، وہ دنیا کو انتخاب کر لیتا ہے آخرت کے مقابل میں، آخرت کو ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے، آخرت کو دے بیٹھتا ہے اور دنیا کو لے لیتا ہے۔ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو تو وہ دنیا کو انتخاب کر لیتا ہے اور آخرت کو ہاتھ سے دے دیتا ہے۔ اس کے مقابل میں مومن وہ آخرت کو انتخاب کر لیتا ہے، آخرت کو لے لیتا ہے اور دنیا کو دے دیتا ہے۔ لہٰذا مومن آخرت کو انتخاب کرتا ہے اور آخرت کے لیے ساری عبادات اور اعمال کو بجا لاتا ہے۔ منافق یہ ہے کہ ایثار الدنیا علی الآخرتی، وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دنیا کے خاطر ہے، آخرت اس کے ذہنوں میں ہی نہیں ہے، آخرت اس کی فکر میں ہی نہیں ہے، دنیا کو انتخاب کرتا ہے آخرت کے مقابل میں۔ والخیر علی الشر، خیر کو ترک کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور شر کو جو وہ بجا لاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، صادق آل محمد نے فرمایا اربع من علامات النفاق، منافقین کی جو ہے وہ 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت قساوۃ القلب، منافق سنگ دل ہوتا ہے، اس کی دل میں رحم نہیں ہے، اس کی دل میں مہربانی نہیں ہے، اس کی دل میں پیار نہیں ہے۔ نرم دل ہونا یہ مومن کی علامت ہے، شقی القلب ہونا یہ منافق کی علامت ہے، یہ مولا امام صادق کا فرمان ہے۔ اور دوسری علامت وہ جمود العین، آنکھوں کا جامد ہونا، آنکھوں میں آنسو کا نہ آنا منافق کی علامت ہے، اور آنکھوں میں آنسو کا آنا یہ مومن کی علامت ہے۔ مومن روتا ہے، خوف خدا میں روتا ہے، اپنی گناہوں پہ روتا ہے، آل محمد کی عزاداری میں روتا ہے، مظلوم کربلا کے غم میں روتا ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور آنکھوں میں آنسو آنا یہ مومن کی ایمان کی علامت ہے، اور آنکھوں کا خشک ہونا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور خدا ناخواستہ اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہا ہے تو یہ گناہ کی علامت ہے، یہ خطا کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے مومنین کرام ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آل محمد کے غم میں رونا چاہیے، اور اپنی گناہوں پہ رونا چاہیے، اور خدا کے خوف میں رونا چاہیے۔ جتنا انسان آنسو بہاتا رہتا ہے اتنا ہی گناہ پاکیزہ ہوتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ایمان میں تقویت آتی ہے۔ آنسو حقیقت میں سونا ہے، حقیقت میں قیمتی ترین چیز جو دنیا میں ہے وہ مومن کا آنسو ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام سجاد کا فرمان ہے کہ 2 قطرے ہیں جس کو خدا نے بہت پسند کیا ہے، خدا کو بہت محبوب ہے۔ ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرتین، ایک آنسو کا قطرہ ہے جو خوف خدا میں رات کی تاریکی میں گرتا ہے، آنسو کا قطرہ جو گناہوں کو یاد کرتے ہوئے خوف خدا میں جو گرا ہے وہ محبوب ترین قطرہ ہے خدا کے لیے۔ دوسرا وہ خون کا قطرہ جو راہ الہی میں بہا ہے، شہید کے خون کا قطرہ ہے جو محبوب ترین سرمایہ ہے، خدا کے لیے نہایت پسند ہے۔ لہٰذا مولا امام صادق نے فرمایا سنگ دل ہونا منافق کی علامت ہے، اور آنکھوں کا خشک ہونا اور آنکھوں میں آنسو نہ آنا منافق کی علامت ہے۔ والاصرار علی الذنب، اور گناہ پر گناہ کرنا، گناہ کے بعد باز آنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے گناہ پر گناہ کرتے جانا، گناہ پر اصرار کرتے جانا، یہ خبردار یہ منافق کی علامت ہے۔ والحرص علی الدنیا، اور منافق کی علامات میں سے دنیا کے حوالے سے بہت زیادہ حریص ہونا، بہت زیادہ لالچی ہونا۔ پیغمبر نے فرمایا 3 چیزیں منافق کی علامات میں سے ہیں، اگرچہ وہ اپنا آپ کو مومن سمجھے، متقی سمجھے، مگر یہ 3 چیزیں کسی انسان میں ہو تو وہ مومن نہیں ہے، متقی نہیں بلکہ منافق ہے۔ ثلاث من کن فی کان منافقا وان صام وصلی وزعم انہ مسلم، 3 چیزیں کسی انسان میں اگر پائی جائے تو وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ اپنا آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ اذا حدث کذبا،
جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا مومن منافق کی علامت ہے، پہلی بات. دوسری بات فرمایا وَإِذَا اؤْتَمَنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کریں. یہ جو خیانت کرنے والے ہیں یہ اگرچہ نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، پیغمبر نے فرمایا یہ منافق انسان ہے. لہذا مومن امین ہوتا ہے، لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، پاسداری کرتا ہے، اور جب مطالبہ کرے تو امانت کو واپس کرتا ہے. لیکن منافق انسان امانت کو کھا جاتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں. یہ دوسری علامت. تیسری علامت ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، مومن با وفا ہے، مومن وفادار ہے، خدا سے وفا کرتا ہے، رسول سے وفا کرتا ہے، آل محمد کے ساتھ وفا کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وفا کرتا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کرتا ہے، مومن وفادار ہے. اس کے مقابل میں منافق بے وفا ہے. اور منافقین کی علامات میں سے ایک اہم ترین علامت جو ہے وہ منافقین کی وہ بے وفا ہونا ہے. ایک اور علامت جو ایک انتہائی اہم علامت ہے منافقین کی، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی آپ سے بغض نہیں رکھے گا، عداوت نہیں رکھے گا مگر منافق انسان، آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن انسان. علی سے بغض رکھنا، علی سے عداوت رکھنا یہ منافق کی پہچان ہے، یہ منافق کی علامت ہے. اور عاشق علی ہونا، محب علی ہونا، دوستدار علی ہونا، دوستدار اہل بیت ہونا یہ مومن کی علامت ہے. مومن کی دل میں ولایت آل محمد ہے، عشق آل محمد ہے، محبت آل محمد ہے. اور اس کے مقابل میں منافق انسان کی دل میں عداوت آل محمد ہے، بغض آل محمد ہے. سرور کائنات نے فرمایا اگر مومن اور منافق کی پہچان تو یہ دیکھو کہ یہ آل محمد کو چاہتے ہیں یا نہیں، یہ آل محمد کا عاشق ہے، محب ہے، یا نہیں آل محمد کا جو ہے وہ عدو ہے اور دشمن آل محمد ہے. پوری تاریخ میں جس انسان نے آل محمد سے عداوت کی ہے، بغض کی ہے، وہ منافق انسان ہے. اور دنیا میں بھی منافق ہے، قیامت میں بھی منافق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کا جو ہے وہ مصداق ہے. لیکن اگر وہ عشق آل محمد میں مرا ہے، ولایت امیر المومنین پر اگر اس نے جان دی ہے تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، تو اس کی موت شہادت کی موت ہے. محبت اہل بیت انسان کو شہادت کی موت دلاتی ہے. خدا یا پروردگار ہمیں تیرے آیات پر عمل کرتے ہوئے، آل محمد کی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذات کو، اپنی نفس کو، اپنی روح کو، اپنی قلب کو، اپنے باطن کو تمام اخلاقی برائیوں سے، تمام اخلاقی رذائل سے، تمام اخلاقی بیماریوں سے پاک کرنے کی، خاص طور پر منافقت جیسی خطرناک اور موذی مرض سے اپنے آپ کو نجات دینے کی، اور منافقین کی جو علامات ہے، جو ان کے اوصاف ہے، ان سے اپنے آپ کو پاک اور مبرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا یا مومنین کے کردار کو اپنانے کی اور مومنین کی سیرت پر چل کے تیری رضا اور آل محمد کی شفاعت کو پانے کی توفیق عطا فرما. خدا یا یوسف آل محمد، منتقم اعداء، منتقم دشمنان اسلام، خدا یا پروردگار بقیت اللہ العظم، مصلح کائنات، منجی بشریت، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Mm-hmm.